کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اب سچ پوچھے میں ان کے پلیٹ فارم پہ ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں جب ان کی کوئی ویڈیوز جیسی یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو آتی تھی نا، تو میں کہتا تھا یار یہ کیا، یار یہ بندہ ایک پگڑی سی پہن کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے واللہ، کیونکہ میں سنتا تھا جو جبے پہنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت دستاریں پہنی ہوتی ہیں. پھر میں نے خود قرآن پاک کو پڑھنا ماشاءاللہ جب خود پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میں اس نتیجے پہنچا کہ یار ہم بالکل جو ہے نا 180 ڈگری پہ جا رہے ہیں، بالکل غلط. اب میرے ہاتھ میں دیکھے نہ کوئی چھلا، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی ڈوری، یہ سارے وہ تھے جو میں نے پہنتے رہے. کڑا پہن لیا، کبھی کوئی لال ڈوری پہن لی، کبھی ہری پہن لی، کبھی کالی پہن لی، جہاں سے وہ فیض ملتا رہا. وہ بھی دور تھا کہ جب تک دربار سے جا کے تو ایک تو پہلے انہیں چومنا ہے، اس کے بعد نمک چاٹنا ہے، اس کے بعد جانا پیپر دینے کے لیے. وہ بھی دور ایسے ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے شاید مجھے چننا تھا اس معاملے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ محمود نام. محمود جی. محمود بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں جی جہاں پہ منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی، میں اسی شہر سے آیا ہوں، لاہور سے. لاہور سے؟ ہاں جی، جہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا کوئی بھوکا نہیں سوتا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں پہ ایک بڑے بابا جی ہمارے تھے بہرے ٹون والے. اچھا. ادھر بھی کوئی نہیں بھوکا سوتا، لیکن ادھر کا زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا. ٹھیک ہو گیا. میں اسی شہر سے ہوں. بالکل صحیح ہے. اور آپ لاہور کون سی جگہ سے تھے؟ میں لاہور گلبرگ سے. گلبرگ سے؟ ایم عالم روڈ سے. اچھا. اور عقیدہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ بریلوی مسلک سے آپ کا بھی تعلق تھا. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی محمود بھائی یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں؟ میں سرزمین.com کا جو ہے نا میں ایڈمنسٹریشن کے کام سے. ٹھیک ہو گیا. اور گھر کا ماحول تو بریلوی، وہ تو پتہ چل گیا. جی. انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ سر یہ اب سچ پوچھے میں ان کے پلیٹ فارم پہ ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں جب ان کی کوئی ویڈیوز جیسی یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو آتی تھی نا، تو میں کہتا تھا یار یہ کیا، یار یہ بندہ ایک پگڑی سی پہن کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے واللہ، کیونکہ میں سنتا تھا جو جبے پہنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت دستاریں پہنی ہوتی تھی، اور بڑا ہی نرم لہجہ، بڑا پیارا سا لہجہ اس میں بات کرتے تھے، اور ہمیں اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. یہ سٹوری بڑی اچھی لگ رہی تھی، بڑا انجوائے کرتے تھے ہم، بڑا سکون ملتا تھا کہ ہم کہتے تھے بڑے اچھے اللہ والے بندے ہیں. ہائے ہائے. تو یہ ویڈیو تو نا بس ایسے ہی میں ایک دن میں کہ یار سنے تو صحیح، آج ایک دن سن تو لیں کہ آخر کیا بات ہے بھئی. یہ بندے کی ویڈیوز بہت زیادہ آتی ہیں. منگو ایک دو ویڈیو میں نے سنی اور پھر میں نے مکمل سنی، جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا لہجہ ان سے تھوڑا سا سخت ہے، لیکن یہ ہے کہ بات حقیقی کہہ رہے ہیں. ہمیں سمجھ آئی کہ یار یہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، کبھی قرآن پاک میں پڑھا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اردو آتی ہے، عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے. قرآن میں نے ماشاءاللہ پہلے بچپن میں پڑھا، مطلب جب 8-9 سال کا تھا تو بس اس نے پڑھا جیسے عربی پڑھ کے، تو میں نے کہا یہ قرآن پاک ختم کر دیے، اور واقعی میں نے ختم کر دیا کہ اس کے بعد میں نے اس پہ عمل کیا کرنا ہے، میں نے اس کو دوبارہ پڑھا بھی نہیں. یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ سمجھ آئے کہ یار کہ حوالے بھی کوئی چیز ہے، کوئی آیتوں کے حوالے، حدیثوں کے حوالے. حدیث تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، قرآن کے بس سمجھتی کہ یار قرآن ہے، وہ عربی پڑھ لیا اور ہمیں ثواب مل گیا، ثواب کی نیت سے وہ پڑھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ یار حوالے جات اور حدیثیں اور یہ چیزیں یہ اصل چیزیں ہیں، اور ہم جو سنتے ہیں وہ تو نہ کوئی کبھی بتایا کسی نے کہ یار یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے، کہ ہم اسے کس طرح پڑھیں. پھر آستہ آستہ جب میں نے ویڈیو سنتا گیا، پھر مجھے اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا عطا کی. پھر میں نے خود قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ. جب خود پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میں اس نتیجے پہنچا کہ یار ہم بالکل جو ہے نا 180 ڈگری پہ جا رہے تھے، بالکل غلط تھے ہم جا رہے تھے. اللہ اکبر. صحیح ہے. اور پھر میں نے سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ یار ہم نے تو بچپن سے ہی چیزیں سیکھی ہیں.
भाई मेन चीज हमारे तो मतलब वालिदैन ने हमें चीजें सिखानी थी, बड़े बहन भाई थे उन्होंने सिखानी थी। तो छोटा हूँ मैं इसलिए मतलब मुझे उनसे होता है कि भाई वो ज्यादा मोहब्बत वाले थे, ज्यादा प्यार उन्होंने बताना था, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा मामला। इवन के आपको डर लग रहा है आप ये वाला तवीज पहन लें, हमारे गलों में तवीज होता था वो पहन लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही। और यकीन माने उसके साथ हमारा ये कीदा होता था कि यार अब मैंने ये पहन लिया ना, अब मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं। अल्लाह माफ करे वो दौर, अब तो दिल भी नहीं करता उसे याद करने को कि जितना वो बुरा मेरे ज़हन में आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है कि वो सारी चीजें तोहमात जो है वो हमारे जो है ना ये फैमिली में सारा वो चीजें थी कि भाईजान आपको वो बिल्ली गुजर गई है तो ऐसे हो गया है, ये कर लिया तो ऐसे हो गया है। जब कुरान को मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन करने से आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब मेरे हाथ में देखे ना कोई छल्ला, ना कोई अंगूठी, ना कोई डोरी, ये सारे वो थे जो मैंने पहनता था, पहनते रहे। कड़ा पहन लिया, कभी कोई लाल डोरी पहन ली, कभी हरी पहन ली, कभी काली पहन ली, जहां जहां से वो फैज मिला, फैज मिलता रहा वो हम करते रहे। और ये गला कभी खाली नहीं हुआ था, इसमें तवीज लटका होता था 24 घंटे। ठीक है जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मतलब मैं समझाता हूँ, लेकिन मुझे तो बस जो है ना बातें सुनने को मिलती हैं कि पहली बात तो सबसे बड़ी ये कि भाई तू वहाबी हो गया, तू हुण वहाबी हो गया, ऐसे ही है। तेरा हुण जेड़ा ना वो साडे च रहना जेड़ा ना मुश्किल हो गया। मैं कहता हूँ देखे मेरी बात सुने, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आनी है तो वो आगे रहनी है, जो मर्जी पहन लें, अल्लाह अकबर, सही जो मर्जी कर लें। और जिनसे आप ये चीजें लेके आए ना, मुझे आप जाके सिर्फ उनका घर का हालात बता दें कि क्या उनके सारे मसले हल हो चुके हैं। अगर हल हो चुके हैं तो मैं भी जाके उनके पास बैठ जाता हूँ, अगर नहीं हल हुए तो फिर अल्लाह की बारगाह में ही आपको होना पड़ेगा, ये आपको यकीन करना पड़ेगा। और कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। और उनको सुने जो सिर्फ आपको स्टोरियां नहीं सुनाते, उनको सुने जो हकीकत बताते हैं आपको, जो आपको कोई हवाला देते हैं कि कुरान से ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये हदीस है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नंबर है, ये आप देखें, पढ़ लें खुद जाके। और आपको ये नहीं कहते कि आप आगे को हमारे आगे कोई जो है ना कोई हमें कोई पैसे दे दें, कोई नमाज दें, वो कहते हैं खुद बैठ के पढ़ें, आप खुद पढ़ें। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अगर लाहौर से सुबह फजर पढ़ के मैं निकला हूँ, तो लाहौर से अगर मैं बाइक पे निकला हूँ ना यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इसी चीज के लिए निकला हूँ, कोई किसी किस्म को कोई लालच नहीं, कोई गर्ज नहीं, सिर्फ एक मोमिन को आके मिलना चाह रहा है, बस माशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, सुबह बाइक पे निकले हैं, कितनी देर तक पहुंचे? मैं जितना मुझे डराया गया था कि 5 घंटे लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 4.5, मैं तकरीबन 3.5 घंटे में और सुकून से पहुंच गया। कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम सुकून। और बाइक कौन सी थी? 70 या 125? 3.5 घंटे में पहुंच गए। 3.5 घंटे में। अल्लाह सही हो गया। बाकी ये है कि अल्लाह पाक ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ये भी बता दिया है कि भाईजान कोई भी ये जो फिरके शिरके आपने बनाए हुए ना, ये तो बल्कि हमारा जो है ना उल्टम चल रहे हैं कि हमारा सत्यानाश मारने के लिए हमें फिरकों में बांट दिया गया। हमारे तो एक, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फिरका नहीं है तो भाई हम उनको फॉलो करेंगे, तो हमारा फिरका क्यों होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे, तो इस्लाम पे होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ किया है, इतनी जद्दोजहद की है, गजवे लड़े हैं, तो भाई हमें भी चाहिए कि हम भी इस्लाम पे चलें, और हम इस्लाम पे चलेंगे तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे। अभी वापस जाके जो आपके दोस्त है जिन्होंने आपको कहा था, जिन्होंने डराया था, उनको अपनी करामत बताए ना। इंशाल्लाह जी बताएंगे जी मैं 3.5 घंटे पता ही नहीं लगा, रास्ते जो मैं एकदम उड़िया गायब हो गया, सफर अद्धा रह गया। अभी को करामत बता दे। मैं खुद जब आया मैं खुद हैरान हो गया, टाइम देखा मैं यार ये तो पता ही नहीं चला, एकदम रास्ते में कैसा भी सीन आया कि 2-4 जो है ना बिचो जिले गायब हो गए, मैं सीधे ही के पहुंच गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठे उन्हें मैसेज भी कर रहा था, तो अब वो मुबारकबादें दे रही है कि भाई ये तो मतलब एक नामुमकिन सी चीज लग रही थी कि कैसे निकलेगा, काम से छुट्टी लेके फिर उधर जाना आना, पूरी 70 पे कह रहा है मैं जाऊंगा, तो ये पता नहीं क्या ये अभी लगा हुआ है कि इससे ऊपर जाना होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मकसद था वो आज मैंने पूरा अपना कर लिया है, माशाअल्लाह। दिल को भी सुकून मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाअल्लाह। और बाकी ये है कि फैमिली के लिए मैं कोशिश अभी भी करता हूँ। मामला मेरे ये हो गए कि मैं उनसे अलहदा हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी कोशिश यही होती है, मैं एक दिन मैं जाता हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको जाके सिर्फ यही चीज समझाऊं कि वो बने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
ایک جو ہے نا اسلام پہ چلیں, جو اللہ کو دین پسند ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اللہ کے پسندیدہ دین جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ کیسے کسی جا سکتے. صحیح بات, بالکل اس کو فالو کریں, اسلام کو فالو کریں, فرقوں سے نکلیں, انشاءاللہ تعالی امت اچھے طریقے پہ چلے گی. اب آپ کے جو اپنی فیملی ہے, جو اپنے گھر والے ہیں, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ان کو دعوت رکھی ہے ان کے آگے؟ کرتا ہوں, لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں سن رہے, اس چیز کو ویسے نہیں لے رہے. جیسے ابھی میں مطلب دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی تویز کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ پڑا مل جاتا ہے. چلے آہستہ آہستہ رکھے نا, توحید ان کی ٹھیک کرنی سب سے پہلے. انشاءاللہ مقایا تو چلے آہستہ آہستہ یہ نا, لیکن توحید تو پہلے ٹھیک کرنی. انشاءاللہ اس کو ایک مشن بنا کے لیں, اور ان کو توحید والا ایلیمنٹ جو ہے نا ان کے اندر وہ لے کے آئیں. ان کو بتائیں کہ یہ تویز دھاگا اور یہ ساری چیزیں یہ بدعت ہے. انشاءاللہ تعالی جی. میں ایک وہ بھی دور تھا کہ جب تک دربار سے جا کے تو ایک تو پہلے انہیں چومنا ہے, اس کے بعد نمک چاٹنا ہے, اس کے بعد جانا پیپر دینے کے لیے. ہاں ایسے وہ بھی دور گزرا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے شاید مجھے چننا تھا اس معاملے کے اور لیے. سرکار دلہے جو ہے وہ گاڑی پہ بیٹھ کے پہلے درباروں پہ ہاتھ رہی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے نکلنا ہے. ہاں جی, ہاں جی, یہ تو ہے ہمارا کلچر کا حصہ ہے. بے شک بے شک بے شک. صحیح ہو گیا. چلو جی, فرسٹ شکر ٹائم اللہ کا. ہاں جی, ہاں جی, الحمدللہ فرسٹ ٹائم آؤں. تو انشاءاللہ کوشش نیکسٹ بھی ہوگی کہ کسی یار دوست کو بھی ساتھ لے کے آؤں, کسی بھائی کو اور بھی ساتھ لے کے آؤں, انہیں یہ بھی بتاؤں کہ یار یہ چیز ہے. یہ پلیٹ فارم وہ ہے جو آپ کو فرقے نہیں بتاتا. اس میں پہلی آیت یہ لکھی ہوئی ہے جو میری سب سے فیوریٹ آیت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بالکل بالکل تفرقے میں نہ پڑو یار, بالکل دین اسلام پہ پکے ہو جاؤ گے یار. میں نے مسلمان بن کے جینا ہے, مسلمان ہی بننا ہے. بالکل صحیح. فرسٹ ٹائم آیا بھیا, جی جی, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آج استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی. انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.